عزیزان گرامی، ماتمداران صدیقہ طاہرہ، عزاداران سید عالمیان، درس فاطمی کے عنوان سے ان مجالس میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں، جو گزارشات، جو اپیل کرنا چاہتا ہوں، خداوند کریم کی بارگاہ سے اذن طلب اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے توفیقات کی بھیک مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجلس فاطمہ ہے، نام فاطمہ ہے، عظمت شہزادی کونین ہے، وہ فاطمہ کہ جس کی چادر کو علی اپنی جانماز بنا لیں، ان کی مجلس میں ہم تمام ان کے گھر کے نوکر، ان کے گھر کے غلام بیٹھے ہیں، ہم سب کو سیدہ کی چوکھٹ سے خالی ہاتھ واپس نہ فرمانا، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے مل جل کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے۔ آج کی رات بڑی مخصوص رات ہے آل محمد کے گھرانے میں۔ اہل بیت علیہ السلام شب جمعہ کے حوالے سے بڑی حدیثیں، بہت روایتیں بیان کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے در پہ آنے والوں کو اہل بیت علیہ السلام اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس انداز میں سلمان فارسی بن کر آئے تھے، واپس گئے تو سلمان محمدی بن کر گئے۔ حضرت ابوذر آئے تو عالم یہ تھا کہ لوگ انہیں نوکر غلام سمجھتے تھے۔ عرب کے بدوؤں کی ایک آواز پر ایک وقت میں جناب ابوذر کئی مقامات پر جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آل محمد علیہ السلام کی چوکٹ کی انہوں نے غلامی کو قبول کیا، اللہ نے اتنی عزت عطا کی کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نے ایک جملہ پیش کیا کہ زمین اور آسمان نے ابوذر کے جیسا سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ سچوں کے گھرانے میں اگر کسی صحابی کو سچا کہا جائے تو وہ ایک عظمت کا حامل ہے، وہ ایک فضیلت کا حامل ہے۔ ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ گھرانہ عطا کیا ہے کہ جہاں کے شہنشاہی فقط سچے نہیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ اگر کوئی غلام دل کی گہرائی سے غلامی قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی سچا ہو جاتا ہے، وہ بھی کذب سے دور ہو جاتا ہے، وہ بھی رجس سے دور ہوتا ہے، وہ نجاست سے دور، وہ کثافت سے دور۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ پہ کسی بھی طرح کی برائی کا آنا ممنوع ہی نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ واقعاً کچھ درس فاطمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعاً ہم اور آپ بی بی فاطمہ کی مجلس سے اپنی زندگی کو اس زندگی سے اس زندگی تک لے جانے کے لیے اتنا قابل بنا لیں کہ کسی مقام پہ ہمیں کسی سے ڈر اور خوف نہ ہو، تو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور بنانا چاہیے۔ دنیاوی زیور کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس کا اماؤنٹ کم ہو جائے، کرنسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ہی کے گجرات کے ایک صاحب نے ایسا ایک رات میں بند کر دیا تھا کہ جن کے گھر میں خزانے تھے انہیں جلانے پڑے، پانی میں ڈالنا پڑا، تو اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کو اپنی شجاعت پہ بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان نوجوانی سے جوانی سے ضعیفی کی طرف جاتا ہے تو وہ کہ جو زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا وہ اب سر جھکا کے چلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دنیا کی حیت ہے، یہ جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے، اس پہ اگر ہم بھروسہ کر لیں گے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ بھروسہ کرنا ہے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو امام زمانہ پہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو اس یقین کے ساتھ فاطمہ پر سلام پڑھو کہ ان پر سلام پڑھنے کا اجر جنت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یقین کے ساتھ در بطول پہ آیا ہوں، اس یقین کے ساتھ در بطول پہ آیا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آسمان بھی پاؤں گا میں زمین کے ساتھ۔ نبی کی لاڈلی بیٹی کو دکھ پہنچتا ہے
علی کا ذکر نہ کیجئے کبھی بھی 3 کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے عظمت فاطمہ کے حوالے سے بہت مبارک صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اسلام نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میرا مجرم خدا کا مجرم ہے، مجرم خدا کسی عدالت سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ عزیزو، علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الفین۔ الفین عربی میں 2000 کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الفین میں ایک روایت لکھی ہے، نوفلی نام کا راوی ہے، وہ کہتا ہے ہم اور آپ کس بی بی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی فرش محفل پہ آؤ یا فرش مجلس پہ آئیں تو اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے ہم خالی نہیں جائیں گے۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں کسی بڑے کے گھر جاتے ہیں تو اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ جائیں گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی بڑائی کے خلاف ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ سے کسی کو خالی ہاتھ کر دے۔ اللہ نے فاطمہ سے بڑا گھر کسی کا بنایا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نوفلی نام کا راوی وہ اپنے آبا و اجداد سے روایت نقل کرتا ہے کہ ایک دن ہم صبح بالکل صبح کے وقت شہزادی کونین کے گھر گئے۔ شہزادی نے مجھے صبح کے وقت دیکھا، شہزادی نے سلام کرنے میں پہل کی۔ میں نے شہزادی کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکایا۔ شہزادی نے مجھ سے پوچھا آج اتنی صبح کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم آپ سے برکت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ہم اللہ کی برکتیں لینے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت لینے آئے ہیں۔ شہزادی کونین نے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ مجھے برکتیں چاہیے، مجھے رحمتیں چاہیے، مجھے آسمان کے خزانے چاہیے، وہ چیز عطا کیجئے کہ جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ شہزادی کونین نے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، جو مجھ پر اور تم پر 3 روز مسلسل درود و سلام بھیجے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، کیا کہا؟ 3 روز مسلسل جو مجھ پر فاطمہ اور تم پر 3 روز مسلسل درود و سلام بھیجے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ راوی بڑا چالاک تھا، اس نے ہمارے مسئلے کو اسی وقت حل کر دیا۔ پوچھا شہزادی یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی حیات کے بعد بھی، توجہ فرمائے، جو نوجوان پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے گا، میں روایت مکمل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ شہزادی آپ کی حیات میں یا آپ کی حیات کے بعد؟ شہزادی کونین نے کہا جب تک ہم دنیا میں ہیں تب بھی، دنیا سے چلے جائیں تب بھی، جو ہم پر درود و سلام 3 روز مسلسل بھیجے گا اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ اب جسے جنت کی جتنی تمنا ہے اتنی بلند ترین شہزادی پہ صلوات بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، عظمت فاطمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئیے گا، ذلیل ہو جائیے گا، رسوا ہو جائیے گا۔ میں آپ کو اس محبت کا پتہ دے رہا ہوں کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا یا سلمان، بڑی عجیب روایت ہے، سلمان فارسی سے رسول اسلام خطاب فرما رہے ہیں کہ حب فاطمہ ینفع فی مئت موت ایسر تلک المواتن القبر والموت والمیزان والحساب والصراط والمحشر۔ اللہ کے رسول نے 10 درجے کے ایمان پہ فائز سلمان محمدی سے کہا، سلمان منا اہل بیت سے کہا، اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ ان میں سے آسان ترین مقامات میں سے قبر ہے، موت ہے، حساب ہے، صراط ہے، میزان ہے، محشر ہے۔ اب جسے موت اچھی چاہیے فاطمہ سے محبت کرے، جنت چاہیے فاطمہ سے محبت کرے، صراط کو جسے پار کرنا ہے نبی کی اکلوتی بیٹی صدیقہ سے محبت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کی عظمت صدیقہ طاہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ حب فاطمہ کا کمال لیں،
حب فاطمہ ینفع فی مئت موتن، 100 مقامات پر شہزادی کی محبت فائدہ دے گی۔ اس میں سے ایسر و تلک المواطن، آسان ترین رسول نے کہا کہ یہ مقام ہے۔ ہم جسے سب سے مشکل سمجھتے ہیں، مشکل کشا کی فاطمہ نے اسے آسان بنا دیا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ہم قبر کو مشکل سمجھتے ہیں، محشر کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم حساب و کتاب کو مشکل اچھا حساب و کتاب کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہم اور آپ تو اس زمانے کے آدمی ہیں۔ جب رسول اسلام کا دور تھا تو اس دور میں 2 صحابی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ایک ابو ذر غفاری اور ایک جناب سلمان۔ رسول اسلام نے دونوں صحابی کو 1 درہم دیا۔ توجہ سے سنیے گا، دنیا کے حساب و کتاب میں یہ کوشش کیجئے کہ دنیا کا حساب و کتاب اتنا آسان ہو کہ محشر کے میدان میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ جناب رسول خدا نے اپنے پیارے صحابی ابو ذر اور سلمان کو 1 درہم دیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک روایت میں نے کل پیش کی تھی کہ شہزادی نے کہا میں نے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزوں سے محبت کی ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ شہزادی کون ہے؟ مادر حسنین، بنت رسول الثقلین، امیر المومنین مولا کائنات کی زوجہ فاطمہ۔ اختیار میں آپ کو بتاؤں، اقتدار حکومت میں آپ کو بتاؤں، جب در زہرا کی حکومت کو دیکھنا ہے تو در زہرا پہ آسمان کا جو سب سے بڑا ستارہ ہے جسے زہرہ کہتے ہیں، وہ در زہرا پہ آتا ہے تو چھوٹا بن جاتا ہے۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا دیدان گرامی۔ اب در زہرا کی ملکیت میں بتاؤں، جناب حسنین علیہ السلام نے بیان کیا، اماں کل عید کا روز ہے، مدینے کے کیسے کیسے بچے نیا لباس پہنیں گے۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا، بیٹا تمہارے لباس درزی کے پاس ہے۔ توجہ فرمائیے، ابھی تک کوئی روایت آپ دکھائیں کہ کہیں جناب حسنین کا لباس کسی ٹیلر کے پاس گیا ہو۔ یہاں فاطمہ کی زبان پر جملہ درزی آیا، یا جملہ بدل کر کہوں صدیقہ کی زبان پر درزی کا نام آیا۔ آسمان کی جنت کا دربان رضوان، دیکھیے رضوان کا نام آ رہا ہے، احترام سے ان کو سلام کیجئے، اس لیے کہ جب جنت پہ جائیں گے تو انہی سے پہلے ملاقات ہوگی، وہی بالکل واچ مین ہیں۔ تو جیسے ہی صدیقہ نے کہا کہ تمہارے لباس کو جنت کا، تمہارے لباس کو خیاط لے کے آئے گا، درزی لے کے آئے گا، تو اب جو اس جنت سے رضوان در زہرا پہ آیا تو دق الباب ہوا۔ شہزادی نے پوچھا من انتا، تو کون؟ میں اقتدار فاطمہ بتا رہا ہوں، پھر میں درس فاطمی دوں گا آپ کے سامنے۔ شہزادی کا اقتدار زبان پہ آیا کیا؟ خیاط، ٹیلر، درزی۔ جنت کا رضوان در فاطمہ پہ آیا، نوک کرتا ہے، کھٹ کھٹ، من انتا، تو کون ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا انا ملک، جملہ پہنچنا چاہیے عزیزان گرامی، میں فرشتہ ہوں، میں رضوان ہوں، میں دربان جنت، یہ کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا انا خیاط الحسنین۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اقتدار فاطمہ دیکھیں، کائنات کی ہر شے پر جس بی بی کا اختیار ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے شہزادی نے کیا حاصل کیا؟ 3 چیزیں کل میں نے بتایا تھا، قرآن مجید کی تلاوت، رسول اللہ کی زیارت، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اپنی شہزادی کی زندگی دیکھیں، ایک چادر تھی شہزادی کی، ایک بستر، ایک شہزادی کے پاس چادر جسے شہزادی رات میں بستر بنا کے سویا کرتی تھی، اور دن جب ہوتا تھا، سورج جب طلوع ہوتا تھا تو شہزادی کی زندگی کا زہد یہ ہے۔ ہم اپنے کو شیعہ کہتے ہیں اور آل محمد علیہ السلام کی قربانی کو ہم نے بھلا دیا۔ شہزادی جس چادر پہ رات میں سوتی تھی، اسی چادر کو، اسی بستر کو دن میں ان کے گھر میں جو جانور تھے ان کی غذا کو فراہم کیا جاتا۔ یہ ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ۔ آپ صدیقہ، شہیدہ، مغصوبہ، مقہورہ، مظلومہ کی قربانی کو یاد کریں۔ فضائل میں آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس وقت بھی 18 سال کی زندگی میں شہزادی نے ہمیں فراموش نہیں کیا،
ہماری ہدایت کے لیے شہزادی جانتی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں گمراہیوں کا امکان بہت زیادہ ہوگا، ہر طرف پریشانیاں ہوں گی، ہر طرف لوگ ایک دوسرے کو تنگ نظری سے دیکھیں گے، ہر طرف لوگ ایک دوسرے پہ تہمت، وہ دور اتنا خطرناک ہوگا کہ جس دور میں ہدایت کا پرچم تو ہوگا، ہدایت لینے والے نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، صدیقہ طاہرہ نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کا سامان کیا فراہم کیا ہے۔ عزائف فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، شہزادی رات میں بستر پہ سونے جا رہی ہیں، رسول اسلام آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ میری دختر نیک اختر صدیقہ فاطمہ انسیہ حورہ عذرا بطول بستر پہ سونے کو جا رہی ہیں۔ رسول اسلام نے سوال کیا، بیٹی کیا عمل انجام دینے والی ہو؟ کہا کہ بابا وقت نوم ہے، میں سونے کے لیے آمادگی کر رہی ہوں۔ رسول اسلام نے کہا بیٹی 4 چیزیں انجام دیے بغیر کبھی بھی سویا نہ کرو، 4 چیزیں انجام دیے بغیر کبھی بھی بستر پہ نہ جایا کرو، 4 چیزیں۔ شہزادی نے پوچھا بابا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اسلام نے کہا بیٹی بڑی جلدی سے پڑھ رہا ہوں، بیٹی 4 چیز یہ ہے کہ جب بھی سونے جاؤ تو ایک حج ایک عمرہ کر کے سو، ایک حج ایک عمرہ کر کے، بغیر پاسپورٹ ویزا کے ایک حج ایک عمرے کا ثواب۔ شہزادی نے کہا بابا اور دوسری چیز؟ رسول اسلام نے کہا جب بھی سونے جاؤ تو حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے نبی آئے ہیں سب کو اپنا شفیع بنا کر سو۔ تیسری چیز رسول اسلام سے جیسے ہی شہزادی نے پوچھا، رسول اسلام نے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی سونے جاؤ تو کم سے کم مومنوں و مومنات جو دنیا میں ہیں ان کو راضی کر کے سو جاؤ، ایک قرآن ختم کر کے سو۔ شہزادی نے سوال کیا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں حج بھی ہو جائے، عمرہ بھی ہو جائے، ہم سارے مومنین کو راضی کر لیں، ہم اللہ کے تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنائیں، قرآن ختم کر کے ایک شب میں کیسے سویا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی بی بی نے شہزادی نے بابا سے سوال کیا، شہزادی کونین کے بابا نے ہدایت کا وہ کوثر عطا کیا، کہا کہ بیٹی بڑا آسان ہے، اگر تم ایک حج ایک عمرہ کرنا چاہتی ہو تو ایک تسبیح 4 پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم پر درود پڑھ کے سویا کرو، تمام نبیوں کو تم نے اپنا شفیع بنا لیا، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سو، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد سونے سے پہلے اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ کے سو، گویا تم نے تمام مومنین کو راضی کر لیا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت صدیقہ طاہرہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قبر سے باہر ہمیں ذکر فاطمہ عطا کر کے قبر کے اندر کے حالات کو بہتر کرنے کا طریقہ بتا دیا۔